أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق اللہ العظیم. اس آیت میں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا ذکر آگے بھی چلتا ہے. یہ دونوں رکوع کمپلیٹ اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. سب سے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں پھر اس واقعے کی طرف مختصر بات کروں گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا؟ اذ قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اذ قالوا، جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے. ان کے پیغمبر حضرت شمویل یا شمعون علیہ السلام، یہ دونوں نام حضرت شمعون یا حضرت شمویل، کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے. کیوں؟ کہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو، قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے، ہمارے تو گھر اجاڑ دیے گئے اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم، پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے لوگوں کے سب پھر گئے، چند لوگوں کے علاوہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں، قصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کچھ زمانہ تک بنی اسرائیل جو ہیں یہ راہ حق پر رہے، ان کی ڈائریکشن جو ہے وہ درست رہی، صحیح سمت پر چلتے رہے. پھر شرک و بدعات میں پڑ گئے. ان میں بے در پہ جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی یہ بے باکیاں اتنی بڑھ گئیں کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر غالب کر دیا، خوب ان کو مار پڑی اور گھر ان کے اجاڑ دیے گئے، بچوں سے دور کر دیے گئے. اور ان میں ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کے کپڑے تھے، کچھ ان کی لاٹھی تھی، کچھ اس طرح برکت والی اس میں چیزیں تھیں. جب یہ بنی اسرائیل کسی کے ساتھ لڑتے اس صندوق کو سامنے رکھ دیتے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کو غلبہ عطا فرماتے. اب جب کافر جو ہیں، جو دوسرے ان کے دشمن جو تھے وہ ان پر مسلط ہو گئے تو انہوں نے اس صندوق کو بھی اٹھا کے وہ لے گئے، چوری کر لیا، لے گئے. وہ بھی نعمت جو تھی جو ان کی موروثی طور پہ چلی آ رہی تھی، اللہ نے وہ نعمت بھی ان سے چھین لی. اب
جن کی اولاد میں پیغمبر کی نسل چلی آ رہی تھی وہ سارے کے سارے لڑائیوں میں مر کھپ گئے، ان میں صرف ایک حاملہ خاتون رہ گئی تھی اور اس کے جو خاوند تھے وہ بھی قتل ہو چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کی نظریں صرف اس عورت پر تھی کہ انہی کے نسل سے جو ہے وہ پیغمبر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ جب یہ لوگ ہر طرف سے پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوئے، اب یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اسے لڑکا عطا فرما۔ وہ عورت و بیوی صاحبہ خود بھی رات دن یہی دعائیں کرنے لگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو بیٹا عطا کیا، اور اس بیٹے کا نام جو رکھا وہ شمویل یا شمعون رکھا۔ اس کے لفظی معنی بھی یہی ہے کہ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی ہے۔ نبوت کو جب حضرت شمویل علیہ السلام جب یہ نبوت کو پہنچے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کی، نبوت کا اعلان ہوا، تو اب قوم نے جو لٹی پڑی تھی، جو پریشانیوں کے اندر مبتلا تھی، تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے ماتحت جہاد کریں اور اللہ تعالی ہمیں غلبہ عطا فرمائے، ہم پھر دوبارہ خوشحال ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان پیغمبر نے کہا میں بادشاہ تو مقرر کر دیتا ہوں، لیکن مجھے اس بات کا خطرہ بھی ہے کہ تم جو جب جہاد فرض ہو جائے، فلما کتب علیہم القتال تولوا، جب جہاد فرض ہو جائے پھر تم کہیں پھر نہ جانا، جہاد سے انکار نہ کر دینا۔ اگر تم اس وقت انکار کر دیا تو پھر تمہیں اللہ کا اور بڑا عذاب آ جائے گا۔ ابھی تم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، یہ اس سے کم ہے۔ اگر تم نے وعدہ کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد پھر اس سے پھر گئے تو اللہ کا عذاب اور سخت آئے گا۔ جی آگے کیا ہے؟ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور انہیں ان کے نبی نے حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ قالوا انا یکون له الملک علینا، انہوں نے کہا، قالوا وہ کہنے لگے کہ ہم پر کیسے حکومت ہو سکتی ہے، ہم پر کیسے حکومت، اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں۔ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کو مالی کشادگی بھی حاصل نہیں ہے، کہ ہم سے زیادہ مال میں بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مال بھی ہے تو بادشاہ تو ہمارے پاس لوگ بھی ہیں، تو اس لیے بادشاہ تو ہمیں جچتی ہے، ہم میں سے کوئی بادشاہ بنائے۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اب پیغمبر نے ان کو جواب دیا، فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بسطۃ فی العلم والجسم، علمی اور جسمانی بزرگ بھی عطا فرمائی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے بادشاہت من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ بادشاہ اس کو کیوں بنایا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ غریب آدمی تھے، یہ طالوت جن کو بادشاہ بنایا، یہ غریب آدمی تھے، بڑے مفلس تھے، ان کے پاس مال، قرآن نے کہا کہ لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من المال، کہ ہم زیادہ، ولم یؤت سعۃ من المال، وہ کہنے لگے ہم زیادہ حقدار ہیں اور مال ہمارے پاس زیادہ اس سے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مال میں بھی کم تھے۔ تو اس کے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ یہ تعیین کرنا، کسی کی تعیین کرنا، یہ میرے رائے میں نہیں ہے جس میں میں دوبارہ غور کر سکوں، یہ تو اللہ کا حکم ہے جس کی بجا آوری ضروری ہے۔ اللہ جو حکم دیتے ہیں بس اسی کو مانا جائے، بنوان اس کو تسلیم کیا جائے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع علم والے ہیں، بڑے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان یہ کرتا ہے کہ اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اس میں حکمتیں اور ہوتی ہیں، تو اللہ حکمتوں کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے جو وہ کام کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں۔ آگے وقال لهم نبيهم ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان
المؤمنین۔ اب اس میں کیا ہے کہ فرمایا کہ حضرت شمویل یا شمعون علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ طالوت کی بادشاہت کی جو پہلی برکت ہے، اس کی علامت، جب وہ طالوت کی بادشاہت کو لوگ انکار کرنے لگے، نہیں ماننے لگے، اب حضرت ان کے پیغمبر نے یہ ان کو کہا کہ ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو کھویا ہوا تابوت سکینہ ہے پھر تمہیں مل جائے گا۔ جو تابوت ہے، وہ جو صندوق ہے، وہ تمہیں کیا ہے پھر دوبارہ مل جائے گا، جس میں وقار اور عزت، دل جمی اور جلالت اور رحمت ہے۔ وہ ساری چیزیں اس صندوق کے اندر موجود ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ، اگر تم اس کی مانو گے، اس بادشاہ کی مانو گے طالوت کی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کر دیں گے، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں تم خوب ہی جانتے ہو۔ اس صندوق کے اندر بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے ورثے کے بہت ساری چیزیں، برکت والی چیزیں، تبرک کی چیزیں اس کے اندر موجود تھیں۔ اب وہ صندوق کیسا تھا تو اس کے اندر مختلف اقوال ہیں، بعض لکڑی کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک سونے کا تھا، ایک سونے کا تش تھا، بہرحال مختلف اقوال ہے، جیسا بھی تھا۔ اب ہوا کیا، کفار نے، یعنی جو ان کے مقابلے میں، طالوت کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا جالوت۔ کیا نام تھا؟ جالوت۔ اس وقت کے جو پیغمبر تھے ان کا نام کیا تھا؟ شمویل۔ پیغمبر نے طالوت کو بنی اسرائیلیوں کا بادشاہ مقرر کیا، بنی اسرائیلیوں کے مطالبے پر۔ اب طالوت نے جالوت کا مقابلہ کیا۔ جالوت کافر تھا، یہودی تھا، اور یہودی کہاں سے بنے؟ آج یہ بھی ذرا سماعت فرما لے، یہودی کہاں سے، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے، اور بنی اسرائیلیوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان جتنے پیغمبر آئے وہ تقریباً 10 ایک پیغمبر آئے، ان سمیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 10 ایک پیغمبر آئے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ پھر اللہ نے اسحاق کو 4 بیٹے دیے، ان میں سے ایک کا نام یعقوب تھا۔ یعقوب کو 12 بیٹے دیے، ان میں سے ایک کا نام یوسف تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد آپ کہہ سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہاں سے شروع ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں سے جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا۔ تو یہودا کی نسل سے جو لوگ آگے چلے انہیں یہودی کہتے ہیں۔ اور یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اور جو عیسائی ہے، عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جنہیں نصارہ کہتے ہیں، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا۔ ہم حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ جہاں اللہ نے جتنا حکم دیا اس کے مطابق مانتے ہیں۔ تو جب یہودیوں نے غلبہ پا لیا اور جو وہ صندوق تھا وہ بھی ان سے چھین کے لے گئے، اور اب اریحہ مقام پر لے گئے، اور وہاں ان کے بڑے بت جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس صندوق کو بڑے بت کے نیچے رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، انہوں نے انکساری کی، گڑگڑائے کر، رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی بنی اسرائیلیوں نے کہ یا اللہ ہم سے غلطی سرزد ہو گئی ہے تو معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب یہ صبح لوگ واپس اپنے بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ بت سارے نیچے ہیں، اور صندوق جو ہے وہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اب انہوں نے دوسری صبح پھر ایسے کیا کہ بت کو اوپر رکھ دیا اور صندوق کو نیچے رکھ دیا۔ پھر وہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے پھر بت کو دیکھا کہ وہ نیچے ہے اور صندوق اوپر ہے۔ جب یہ ہوا تو انہوں نے یقین ہو گیا یہ قدرت کے کرشمے ہیں، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی
جھوٹ والی بات نہیں ہے، یہ سچائی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس صندوق کو کیا کیا، اٹھا کر کسی چھوٹی سی بستی میں جا کے رکھ دیا، اور وہاں یہ ہوا کہ ایک وبا، بیماری جو ہے وہ پھیلی۔ آخر کار بنی اسرائیلیوں نے کیا کیا، ایک عورت جو وہاں قید تھی انہیں کہا کہ اسے واپس بنی اسرائیل کو پہنچا دو، تمہیں ہم اس سے نجات مل جائے گی، یعنی قید سے تمہیں نجات دلا دیں گے، تمہیں قید سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب ان لوگوں نے دو گایوں پر اس صندوق کو لاد کر بنی اسرائیل کے شہر کی طرف بھیج دیا، لیکن قرآن نے کہا کہ اس کو فرشتے لے کر آئے۔ تو اب فرشتوں نے کیا کیا، مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ فرشتوں نے ان بیلوں کو ہانکتے ہوئے بنی اسرائیل جہاں بادشاہ طالوت تھا اس کے سامنے وہ بیل جا کر رک گئے، اور انہوں نے وہ صندوق اتار لیا اور اپنے پاس رکھ لیا۔ بنی اسرائیلیوں نے جب اس صندوق کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ سچے بادشاہ ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اس کے بعد بنی اسرائیلیوں نے کیا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا، وہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔